اگلا سوال ہے، علی بھائی میں کراچی سے ہوں اور ایک مذہبی دیوبندی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ کے لیکچر سننے کی برکت سے اللہ نے عقائد کی اصلاح فرما دی ہے الحمدللہ، اور سنت کے مطابق نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی پر اللہ علیہ عمل بھی وسلم۔ نصیب ہو گیا ہے۔ مزید نوجوانوں کو ترغیب دلائی ہے تو وہ بھی علمی کتابی ہو گئے ہیں، لیکن اسی مسجد میں چند تبلیغی جماعت کے لوگ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، آخر ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اکرام مسلم کریں، 5واں نمبر ہے اکرام مسلم۔ اب آپ بھول گئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے کتاب و سنت کا راستہ اختیار کیا۔ تبلیغ جماعت سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی جو جذباتی ڈاکٹرائن جو چل رہی ہے ان کو علمی طریقے سے بتائیں۔ باقی یہ جو علمی کتابی ہو گئے نا جی، یہ میں اس کو اپنی زندگی میں کلیئر کروں، یہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوا۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا آتا ہے علمی کتابی، وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو جوائن کرتے وقت پہلے بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، یا آپ علمی کتابی ہیں، تو ایک آپشن آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس میں یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فرقے کے کتنے لوگ ہیں، کیونکہ اگر ہم علمی کتابی کی جگہ مسلم لکھ دیتے نا تو آپ نے کہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہی آپشن ہو سکتا تھا نا کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں یا مسلم ہیں، تو انہوں نے کہنا تھا اچھا مسلم کا مطلب ہے آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے۔ تو ہم نے ایک درمیان کی ایک ٹرم ڈیوائز کی علمی کتابی، کہ آپ یعنی ان چیزوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ علمی کتابی طور پہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اس سے مطلب کوئی فرقے والا معاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس کو میں بالکل کیٹاگوریکل کلیئر کر رہا ہوں، بلکہ مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو خود بھی کلیئر ہے کہ ہمارے جو دعوت سے لوگ ریورٹ ہوتے ہیں وہ جدھر پہلے نماز پڑھ رہے تھے وہیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ کسی بندے کو ہتھیاتے ہیں نا تو دوبارہ اس مسجد میں گھستا بھی نہیں ہے، اس کو اپنی مسجد میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں پہ فرقہ نہیں، فرقہ ہوتا ہی ہے کہ آپ فلاں کی مسجد کو چھوڑ دیں، اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے لیکن نماز ادھر ہی پڑھ رہے ہیں، تو سر یہ فرق ہے نا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ باقی یہ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، وہ جو کچھ آپ کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس کو ان کی جہالت ہی سمجھیں، ان پہ غصہ نہ کھائیں۔ جب آپ کے اوپر کسی کی جہالت عیاں ہو جائے نا پھر آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، بعض اوقات وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح کرنے سے مجھے نقصان ہوگا، تو آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا بلکہ ترس آتا ہے۔ اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے تو آپ بڑا پیار سے اس سے چھری لینے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کو آپ سلواتیں سنائیں گے۔ یہی سٹیٹس آپ مولویوں کے کٹر فالوورز اور فرقوں کے جو کٹر فالوورز ہیں ان کے بارے میں رکھیں کہ ان پہ ترس کھائیں کہ یہ بیچارے جس سسٹم میں تھے اس سسٹم کی وجہ سے یہ ہے۔ تو آپ یہ اس قسم کے لوگ سامنے ہیں نا تو ان سے وہ آپ سے توڑتے ہیں، آپ ان سے جوڑیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا اکرام مسلم نہیں کرتے، آپ ان کا اکرام مسلم کریں، ٹھیک ہے؟ تو سر اخلاقیات بڑی چیز ہے۔ میں بتایا نا، میں کتنے عرصے سے ایک دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ان کے وہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت قسم کے، تو ایک سخت اوپر سے دیوبندی بھی، یعنی زیادہ سخت، تو سلام کرنا جواب ہی نہیں دینا انہوں نے، تو میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا، کئی سال تک کرتا رہا ہوں، اب آج کل جواب دے رہے ہیں کافی عرصے سے۔ سر کتنا عرصہ کو برداشت کر سکتا ہے؟ بلکہ میں کل وہ بھائیوں کو بتا رہا تھا، وہ آج کل ہمارا دیوبندیوں کا بہت بڑا جلسہ جیلوں میں چل رہا ہے نا، تو عصر کی نماز پڑھنے میں اسی مسجد میں گیا نا تو وہ کافی سارے دیوبندیوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے نا، تو میں آخری 2-3 منٹ میں ہی پہنچا، میں نے جلدی سے وضو کر کے تو اقامت سے پہلے ہی میں پہنچ گیا۔ اب میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے کئی شکلیں نظر آئیں، وہ آپ کو پتہ ہے علماء کے ایک ظاہر ایک روب ہوتا ہے، کوئی پگڑی والا، کسی نے رومال لیا ہوا ہے اور بڑے بڑے کھلے کرتے اور بھاری بھرکم جسم۔ میں کہ لو جی یار، تو کیونکہ مجھے تو سارے ہی جان رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو اور وہ پریکٹسنگ ہو اور وہ مجھے نہ جانتا ہو، اچھا یا نیگیٹو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جیسی مسجد میں انٹر ہوا ہوں تو جناب وہ پہلے ایک جو وہاں پہ چھوٹے مولانا بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ دوسرے کو اے جے دوسرا انہوں شروع کرتا ہے اے جے جنہیں ساڑھا جنازہ کڑے جے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ہم نے تو کتاب و سنت بیان کیا ہے میرے بھائی، ہمیں تو کوئی ہمارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی، ہم نے تو بتایا اس کے عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ المحنت اور المفند میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں
وہ عقیدے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قبر جو ہے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، ویسے ہم یا اللہ مدد لکھتے ہیں لیکن بزرگوں سے بھی قبروں میں مانگ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ یہ کر سکتے ہیں، اور کئی کچھ اس میں لکھے ہوئے ہیں عقیدے، تو ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ تو بہرحال اب میں سلام یعنی نماز کے بعد جب فارغ ہوا تو مجھے اکرام مسلم کا خطرہ تھا پورا، تو میں نے کہا اللہ مالک ہے۔ تو اس کے بعد خیر وہ پیچھے کافی سارے کھڑے ہو گئے اور وہ آپس میں خسر بسر کر رہے تھے، تو میں وہاں سے گزرا، میں نے بلند آواز میں ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور میں باہر نکلا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں سلام نہ کرتا، ٹھیک ہے، تو یہی تو چیز ہے، اسی لیے وہ ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں یار آپ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو، نمازیں ہمارے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ نمازیں آپ چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں ہم تو قاتلین عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث، حضرت عثمان کو جب باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر میں، تو بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو حضرت عثمان سے لوگوں نے آگے کہا کہ امیر المومنین تو آپ ہیں، لیکن یہ فتنے کے امام نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نمازیں ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں تو خطرہ ہے ہماری نمازیں ہی ضائع جائیں گی، تو ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ ان کا نہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اچھائی میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو۔ تو حضرت عثمان کے قاتلین تو نہیں نا کم از کم بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ، ٹھیک ہے، تو آپ پازیٹیو رہیں ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ اخلاقیات اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ نفرت کریں، آپ ان سے محبت کریں۔